ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بات کہ دوستوں کے سوالات کے جواب کے لیے ہم نے عیشا پوڈ کاسٹ کے نام سے ایک چینل بنایا ہے۔ اس کو ضرور وزٹ کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ لنک پہلے کمنٹ اور ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ آڈیو بکس کے لیے چینل ہم نے الگ کر دیا ہے جس کا نام عیشا بکس ہے، اور مثنوی کے لیے ہم نے الگ چینل مختص کیا ہے جس کا نام ہے مسٹک رومی۔ ان چینلز کے لنک بھی ویڈیو کی ڈسکرپشن اور پہلے کمنٹ میں موجود ہیں۔ ضرور وزٹ اور سبسکرائب کریں۔ آئیے اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ تم لوگوں کا سب سے بڑا سوال کیا ہے؟ یہی نہ کہ رستہ کیا ہو کہ جس پر چل کر اس منزل پر پہنچا جائے جہاں پہنچ کر کہیں اور پہنچنے کی چاہ مر جائے۔ کیسے اس کو پالیں جس کو پانے کے بعد کچھ اور پانے کی خواہش نہ رہے؟ کیسے ہم وہ ہو جائیں جو ہونے کو ہم تخلیق کیے گئے ہیں؟ راستہ کون سا ہے جس کی یہ منزل ہو؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے جائیں تو سب سے بڑی مشکل جو سامنے کھڑی نظر آتی ہے وہ ہے خود زندگی کی نیچر۔ زندگی کی نیچر ہے آسمان جیسی، اس کی نیچر زمین جیسی نہیں ہے۔ اگر زندگی کی نیچر زمین جیسی ہوتی تو اتنے نبی چلے، اتنے صوفی، فقیر، بھکشو، درویش چلے ہیں، اتنے فقیر چلے ہیں، لاکھوں لوگ چلے ہیں اور پہنچے ہیں۔ پگڈنڈیاں بن گئی ہوتی، رستے بن گئے ہوتے، اور ہم رستوں کو پھر اپنی سائنسی ترقی کی بنیاد پر شاہراہوں میں بھی ڈھال دیتے، پھر ان رستوں پر چلتے اور زندگی کے مقصد کو پا جاتے۔ لیکن یہ ہوتا نہیں ہے، ہوا نہیں ہے، کیونکہ زندگی زمین جیسی نہیں ہے، زندگی ہے آسمان جیسی، جس پر کروڑوں سالوں سے پرندے اڑ رہے ہیں مگر رستے نہیں بنتے، پگڈنڈیاں نہیں بنتی۔ آج بھی اگر کسی پرندے کو اپنی پہلی اڑان بھرنی ہو تو اس کے لیے کوئی بنا بنایا ترشا تراشا رستہ نہیں ہوگا، اسے نئے سرے سے ہی شروعات کرنا ہوگی۔ یہ اب ایک ایسی رکاوٹ ہے کہ جسے ہماری بدقسمتی بھی کہا جا سکتا ہے اور خوش قسمتی بھی۔ بدقسمتی اس لیے کہ مستند راستہ کوئی نہیں ہے، اور خوش قسمتی اس لیے کہ کوئی مستند اور متفق علیہ راستہ ہوتا تو شاید منزل تو ہر کوئی پا لیتا، رستوں کا لطف غارت ہو جاتا، نتیجہ تو ہر ایک کو مل جاتا مگر پروسیس کا مزہ نہ رہتا۔ اور اگر تم غور کرو تو زندگی کا سارا لطف کہیں پہنچنے میں نہیں، کہیں پہنچنے تک چلنے میں ہے۔ فقیر کہتا ہے کہ خود کو ڈھونڈنا ہے، خدا کو پانا ہے، حتمی سچ کو کھوجنا ہے، تو ایک بات یاد رکھو، یہ سفر بہت سہانا ہے، بڑا دلکش ہے۔ اس سفر کا سارا مزہ ہی سفر میں ہے، منزل سے زیادہ راستہ اس میں دلکش ہے۔ سچ کو پانے کا حسن شروع ہی اس کھوج سے ہوتا ہے جو تم کرتے ہو، اس کا حسن وہاں پہنچنے سے کہیں زیادہ اس راستے پر چلنے میں ہے۔ اگر حتمی سچ کو پانے کے معروضی اور سائنسی طریقے وجود میں آ جاتے، موجود ہوتے، تو شاید یہ انسان کی خوش قسمتی کم اور بد قسمتی زیادہ ہوتی۔ یہ تو بس ایسا ہی ہوتا کہ جیسے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا چاہیں اور ریل کی ٹکٹ لیں اور ریل گاڑی پر بیٹھ کر پہنچ جائیں۔ اگر راستے بنے ہوتے، شاہراہیں تعمیر ہو چکی ہوتی، تو خدا کی تلاش، خود کی جستجو، الٹیمیٹ ریالٹی تک کا سارا سفر ایک معمولی سی ہماری ایکٹیویٹی ہو کے رہ جاتا، جیسے روزانہ دفتر جانا، روزانہ دکان کھولنا، اس میں کوئی لذت نہ رہ جاتی۔ سچ تک، محبت تک پہنچنے کا راستہ اگر ایسا آسان ہوتا تو سچ کی تلاش کا سارا سفر بورنگ ہوتا، اس میں نہ تازگی ہوتی، نہ نیا پن ہوتا۔ نیچر کی ہر سکیم میں ایک حسن ہے، اور یہ بھی نیچر کی ایک خوبصورت چال ہے کہ اس نے زندگی کو زمین جیسا نہیں، آسمان جیسا رکھا ہے، جہاں کوئی راستے نہیں بنتے،
शाहराहें तामीर नहीं होती। हर इंसान को नए सिरे से और नए रास्ते से मंजिलें तय करना पड़ती हैं। अब ये तो है जिंदगी की नेचर। दूसरी तरफ है इंसान, जिसकी नेचर इसके बिल्कुल ही उलट है। इंसान रास्ता चाहता है, इंसान सहूलत चाहता है, इंसान बनी बनाई पगडंडी चाहता है जिस पर वो चले और पहुंच जाए बस। और यहीं से इंसानी जिंदगी में अलमिये का जन्म होता है। कैसे हतमी सच को पाया जाए, कैसे खुदा को पहुंचा जाए। जैसे ही ये सवाल इंसान उठाता है तो अक्सर के साथ ये होता है कि वो जिंदगी को बेमानी समझने लगते हैं। जिंदगी का कोई मकसद, कोई मानी उन्हें मालूम नहीं पड़ता। हर तरफ अंधेर नजर आता है, कहीं से रोशनी, कहीं से नूर निशानी नजर में नहीं आती। क्यों जी रहे हैं, क्यों पैदा हुए, इसके पीछे भी कोई मकसद नजर नहीं आता। सब कुछ मीनिंगलेस हो जाता है। इंसानी तारीख में जिन भी लोगों ने ये सवाल उठाए हैं उनके साथ ये हुआ है, उन पर यह स्टेज जरूर आई है। अब सवाल ये है कि क्या हमारे पास ऐसा कोई रास्ता है कि जिस पर चलकर हकीकत तक पहुंचा जा सकता है। इंसान की पूरी तारीख को अगर सामने रखें तो आज तक हमने 3 ऐसी राहें खोजी हैं जिनके हवाले से हमने इस सच को जानने की कोशिश की है। और इन 3 रास्तों को हमने इसलिए नहीं चुना था कि ये रास्ते थे, बल्कि इसलिए चुना था कि इंसान की एग्जिस्टेंस हमेशा से 3 तहों में तकसीम रही है। जो इस तकसीम की जिस तह के साथ ज़्यादा जुड़ गया उसने वही रास्ता इख्तियार कर लिया। इन 3 तहों में पहली तह का नाम है एक्शन। इंसान कभी काम के बगैर नहीं रहना चाहता। आपने कभी गौर किया कि सिर्फ वाहिद जानदार इंसान है जो कुछ करता है तो जान पाता है कि हाँ वो है। कभी किसी कबूतर को अपने होने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कभी किसी तोते को, तितली को, शहद की मक्खी को कुछ होने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन इसके मुकाबले में इंसान को देखिए तो इंसान का जहन बिना काम किए नहीं रहना चाहता। इंसान कोई काम ना कर रहा हो तो उसे उसका अपना होना मशकूक लगने लगता है। आपने कभी नोट किया कि अगर इंसान के पास कोई काम ना रह जाए, कोई भी काम बच ना जाए, तो वो काम ढूंढता है। सारी उम्र नौकरियां करने वाला रिटायरमेंट के सहारे जीता है कि जल्द वो वक्त आएगा कि उसे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब रिटायरमेंट की उम्र आ जाती है तो फिर इंसान बेकाम काम ढूंढना शुरू कर देता है। कभी आप सफ़र करें, नोट करिएगा कि किसी मुसाफिर के सामने एक अखबार पड़ा हो, वो उसको पूरा पढ़ लेता है, फिर अखबार रख देता है। थोड़ी देर के बाद फिर वही अखबार उठाकर पढ़ना शुरू कर देता है। सफ़र लंबा हो तो उसी पढ़ी अखबार को कई बार वो पढ़ता है। क्यों वो पढ़ी अखबार को फिर पढ़ रहा है? क्योंकि इंसान का माइंड कुछ करते रहना चाहता है। कुछ करते रहने से उसे अपने होने का निशान मिलता है। और हम ये तक गौर नहीं करते कि हम हर काम इसलिए करते हैं कि काम से निजात मिल जाए, मगर काम के बगैर हम रह नहीं सकते। बल्कि उल्टा होता है कि काम से निजात मिल जाए तो जो परेशानी इंसान को होती है वो उस परेशानी से भी कम होती है जो काम के वक्त थी। फिर बेकार के काम हम ढूंढ लेते हैं। हमारी ज़रबुल अमसाल पर गौर कीजिए ना। खाली दिमाग शैतान का घर। तुम्हारा दिमाग किसी न किसी मशगूलियत को ढूंढते रहना चाहता है। कोई ताश खेलने वाला हो ना और कोई दूसरा ताश खेलने वाला ना मिले तो अकेला ही बैठकर खेलता रहता है। अपनी तरफ से भी पत्ते चलता है और मुखालिफ की तरफ से भी, वो मुखालिफ जो है ही नहीं। और हर एक्शन की नेचर पर गौर करो। तुम्हारा हर एक्शन ही किसी ऐसे दुश्मन के खिलाफ है जो है ही नहीं। इंसान की जो बाहरी तरीन सतह है जिससे वो अपने होने की बुनियादें, अपनी हकीकत खोजने की कोशिश करता है, वो है वर्ल्ड ऑफ एक्शन, काम की दुनिया। इंसानों ने हकीकत को जो खोजने के 3 रास्ते दरियाफ्त किए, उनमें एक रास्ता यही है, वे ऑफ एक्शन, काम का रास्ता। और ये माइंड की बुनियादी नेचर है कि वो काम के ज़रिए से ही कुछ पाने को मान सकता है।
वो ये तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि कुछ है जो काम के बिना भी उसे मिल सकता है। इसलिए इंसान खुदा को भी ढूंढने जाए तो उसके लिए भी काम ढूंढता है। इबादतें, मराकबे, मेडिटेशंस, हजार तरह के काम हैं जो वो करके सोचता है कि इससे खुदा तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि वो सोच ही नहीं सकता कि कुछ किए बिना कुछ मिल सकता है, चाहे वो कुछ खुदा ही क्यों ना हो। लेकिन जो चीज़ वो समझ नहीं रहा वो ये है कि काम उसके दिमाग की मजबूरी है, काम उसके दिमाग की कंडीशनिंग है। उसे बचपन से सिखाया यही गया है कि कुछ करो, फारिग ना बैठो, कुछ करो। अब ये कंडीशनिंग पक्की हो गई है, क्योंकि दिमाग कंडीशनिंग का ही नाम है। तो इंसान जब कुछ भी पाने को सोचता है तो वो यही जानता है कि कुछ करेगा तो पाएगा। अब चाहे खुदा को ही पाना क्यों ना हो, वो कुछ करके ही पाया जा सकता है। लेकिन हकीकत ये है कि खुदा दिमाग की तराशी अनाई दुनिया से मावरा होकर मिलता है। उसकी वजह यह है कि खुदा अल्टीमेट सच है। अल्टीमेट सच को कोई सच ही पा सकता है, ना कि कोई झूठ, जबकि अना आपका झूठा आई एम है। दिमाग की दुनिया शराब की दुनिया है। दिमाग की दुनिया हमेशा तृष्णगी की हालत का शिकार रहती है। कोई नौकरी शुरू करो तो 2 दिन तुम्हें लग सकता है कि मंजिल मिल गई, मगर फिर दिमाग उसमें मज़ीद तरक्कियों के लिए आपको भगाता ही रहता है। कोई बिजनेस शुरू करो तो उसमें मौत के वक्त तक ज़्यादा से ज़्यादा की चाहत बाकी रहती है। अनाई ज़िंदगी में कभी वो मकाम आ ही नहीं सकता जिससे मुकम्मल इत्मीनान कहा जा सकता है। मतलब ये कि ज़हनी दुनिया में कामिल इत्मीनान नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। ज़हन की दुनिया झील की सतह है, और सतह कभी लहरों से आज़ाद नहीं होती। हकीकत मगर झील की सिर्फ उसकी सतह नहीं है, बल्कि मुकम्मल झील है। वो मुकम्मल झील के जिसकी तह भी है, जो हर किस्म की लहरों से आज़ाद और स्टिल है। आपकी अनाई दुनिया झील की सतह है, जो फॉल्स है, जो झूठी है, जो एक पल कुछ दिखाई देती है। लहर बदलती है, हवा का रुख बदलता है और उसकी नेचर बदल जाती है। झील की हकीकत उसकी तह है, वो रियल है, वो बेलहर है। आपकी हकीकत भी आपका वो वजूद है जो दिमाग से मावरा है, जिसमें कोई तृष्णगी नहीं है, जिसके होने के लिए आपको किसी एक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये वो दुनिया है जो खुदा को पा सकती है, क्योंकि ये रियल है, और खुदा अल्टीमेट रियलिटी है, क्योंकि ये सच है और खुदा अल्टीमेट सच है। कदीम दौर के चीन में एक टर्म इस्तेमाल होती थी, वू वी, जिसका मतलब है एक्शनलेस एक्टिविटी। इस वस्फ को उस दौर के चीन में एक बहुत बड़ी इंसानी खूबी माना जाता था, और फकीर की ये बुनियादी नेचर होती है। इसी वजह से तो सूफियों को, फकीरों को, भिक्षुओं को तुम इल्ज़ाम देते रहे हो कि ये बेअमल थे। वो बेअमल नहीं थे, बस उनका होना एक्शन से तय नहीं होता था। वो लहरों से आइडेंटिफाइड नहीं थे, झील की तह थे, अपने हर लम्हे में कामिल, अपनी बीइंग में मुकम्मल। तुम काम की अजमत के कायल हो, कायल नहीं हो, कायल किए गए हो, और इस शिद्दत से कायल किए गए हो कि कोई काम ना हो तो तुम्हारा होना तक मशकूक हो जाता है, तुम्हें अपने होने पर ही शक गुजरने लगता है। लेकिन तुम ये नहीं समझ पा रहे कि काम तुम्हारे दिमाग का तराशा एक ऐसा भूत है कि जो उम्र भर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता। कहते हैं पुराने ज़माने में एक शख्स था, उसने किसी भूत को किसी तरह अपने काबू में कर लिया। भूत हाजिर हुआ और उसने कहा कि मैं आपका गुलाम हूँ, लेकिन मेरी इस गुलामी की बस एक ही शर्त है, मुझे हर वक्त काम चाहिए। मुझे जिस दिन तुम कोई काम ना दे सके मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। उस शख्स ने जवाब में कहा, काम के लिए ही तो तुम्हें गुलाम बनाने को मैंने इतने कष्ट सहे हैं, फिक्र न करो, काम तुम्हें बहुत मिलेगा। मगर काम तो सारे लम्हों में हो गए, क्योंकि वो भूत था। जो भी उस शख्स ने कहा उसने लम्हों में कर दिया। हमारे बचपन में एक ड्रामा होता था, ऐनक वाला जिन।
اس میں ایک ایسا ہی کیریکٹر تھا جو کہتا تھا مجھے کام بتاؤ، میں کیا کروں، میں کس کو کھاؤں۔ تو ایسا ہی وہ کردار تھا۔ اس نے اس شخص کے سارے کام کر دیے اور اس کے سر پر کھڑا ہو گیا، مجھے کام بتاؤ، میں کیا کروں، میں کس کو کھاؤں۔ اب وہ شخص پریشان ہو گیا کیونکہ کام اس کے سارے ہو گئے تھے۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کام کہے، کوئی کام بچا ہی نہیں تھا۔ آپ کبھی خود پر غور کریں، ہم بھی اس بھوت کی زد میں ہیں۔ سوچیں، آپ کے پاس کوئی کام نہ بچے تو آپ کی حالت کیا ہوگی؟ دماغ وہی بھوت ہے۔ یہ سویا تھا تو بچے کو کوئی کام نہیں تھا، لیکن ماں باپ، ارد گرد، سوسائٹی نے محنت کر کے، تپسیا کر کے اس بھوت کو جگا دیا ہے۔ اب دماغ کو ہر دم کام چاہیے، ورنہ یہ انہی کو مٹا دے گا جنہوں نے اس بھوت کو جگایا تھا۔ ارد گرد گھروں کو دیکھیے، گھر کا درد سر وہی لوگ بنے ہوتے ہیں جو کوئی کام نہیں کرتے۔ وہ شخص بھی گھبرا گیا کہ جس نے بھوت کو بیدار کیا تھا۔ بھوت اب اس کی جان لینے والا ہو گیا تھا۔ اس نے کہا تھوڑی دیر رکو، گاؤں میں ایک صوفی فقیر ہے، اس کے پاس جاتا ہوں اور اس مشکل کا کوئی حل پوچھاتا ہوں۔ کام سے اطمینان کبھی نہیں ملتا، اس لیے تو کام کی دنیا کے کامیاب ترین لوگ بھی آخر کار بھاگ کر صوفیوں، فقیروں اور درویشوں کے پاس پہنچتے ہیں۔ بہرحال اس شخص نے کہا کہ تھوڑا سا انتظار کرو، میں جب بھی مشکل میں ہوتا ہوں اسی فقیر کا مشورہ ہی مجھے نجات دیتا ہے۔ پہلے وہ جب بھی اس فقیر کے پاس جاتا تھا تو ایک ہی کام لے کر جاتا تھا کہ فلاں کام رکا ہوا ہے، کیسے ہو؟ آج وہ انوکھا ہی مسئلہ لے کر پہنچا کہ بے کام کیسے ہو جاؤں۔ تم غور کرو، تمہاری دنیا اب اسی ڈائریکشن میں جا رہی ہے۔ مغربی دنیا تو اس مقام پر پہنچنے کے قریب ہے۔ ٹیکنالوجی کی شکل میں انہوں نے ایک ایسے بھوت کو جگا لیا ہے کہ جو ان کے کرنے کے لیے کوئی کام نہیں چھوڑے گا۔ وہ انسان جس نے اپنا سارا ہونا اپنے کام سے طے کر رکھا ہے، جب اس کے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں بچے گا تو وہ ایسی دیوانگی کا شکار ہوگا کہ خود کو خود نگل جائے گا۔ 1-2 صدیاں انتظار کرو، لوگ حکومتوں سے کام مانگیں گے اور حکومتیں کہیں گی کہ پیسے لے لو، کام ہمارے پاس نہیں ہے۔ ریاست کپڑے دے گی، مکان دے گی، کھانا دے گی، انٹرٹینمنٹ دے گی، مگر اس کے پاس دینے کو کام نہیں ہوگا۔ اور یقین مانو کہ جو انسان کام نہ کرنے پر راضی ہو جائے گا اسے زیادہ تنخواہیں ملا کریں گی، اور وہ لوگ جو کام بھی مانگیں گے اور پیسے بھی، انہیں بے روزگاری جھیلنا پڑے گی۔ خیر، وہ انسان فقیر کے پاس پہنچا اور کہا میں بہت مشکل میں پھنس گیا ہوں، مجھے اس کا کوئی حل دیں۔ اس نے بھوت کو جگانے کا سارا قصہ سنایا اور اس کی شرط بھی اس کو بتائی اور کہا میرے تو سارے کام ہو گئے ہیں، مگر بھوت میرے سر پر کھڑا کہہ رہا ہے مجھے کام بتاؤ، میں کیا کروں، میں کس کو کھاؤں۔ فقیر نے کہا وہ سامنے بالٹی پڑی ہے، وہ لے آؤ۔ وہ شخص بالٹی لے کر آیا، اس بالٹی کا پیندا نہیں تھا۔ فقیر نے کہا یہ بالٹی اس بھوت کو دو اور اس سے کہو یہ بھر لائے۔ وہ شخص خوش خوش واپس آیا اور اس نے بھوت کو بالٹی پکڑائی اور کہا یہ بھر کر لاؤ۔ وہ بھوت آج تک اس بالٹی میں پانی بھر رہا ہے۔ وہ اس کے بعد نہیں لوٹا کیونکہ وہ کام ابھی پورا نہیں ہوا۔ تم غور کرو، تمہارے دماغ کا جو بھوت تم نے بیدار کر لیا ہے، وہ جب سارے کام کر چکتا ہے تو اسی طرح کے کام ڈھونڈ لیتا ہے جو کبھی پورے نہیں ہوتے۔ وہ اس طرح کے برتن بھرنا شروع کر دیتا ہے جو کبھی نہیں بھرتے۔ کبھی نوٹ کرنا کہ وہ لوگ جو تمہاری دنیا کے بڑے ہی کامیاب لوگ کہلائے جاتے ہیں، وہ جب اپنے سارے خواب سچ کر لیتے ہیں تو پھر وہ ایسی منزلیں بناتے ہیں جو کبھی حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔ تھنکنگ بگ کا جو آپ کا کنسیپٹ ہے وہ اصل میں اسی مصیبت کا تراشا ہے، ورنہ بھوت تمہاری ہی جان لے لے گا۔ سوچو نا کہ دماغ کیا کرے گا جب اس کے طے کیے سارے گول اسے حاصل ہو جائیں گے۔ پھر وہ کوئی باٹم لیس برتن بھرنے کی کوشش کرتا رہے گا تاکہ مصروفیت مانگ رہا دماغی بھوت اس کو کام ملتا رہے۔ دولت کی دوڑ، شہرت کی دوڑ، طاقت کی دوڑ، یہ ساری دوڑیں وہی بے پیندے کا برتن ہیں جو کبھی نہیں بھرتے۔ امریکہ کا سٹیل ٹائکون اینڈریو کارنیگی جب مرنے لگا تو بہت دکھی تھا۔ جس وقت وہ مر رہا تھا اس وقت وہ امریکہ کا ہی نہیں دنیا کا امیر ترین آدمی تھا۔ اس کے اثاثے اس وقت کے 10 ارب ڈالر سے زیادہ تھے، مگر وہ اداس تھا۔ لوگوں نے کہا اتنی کامیابی سمیٹی، اتنی دولت طاقت پائی، اب بھی اداس ہو؟ اس نے کہا یہ بات مت کرو،
100 अरब डॉलर छोड़कर मरना मेरा ख्वाब था। उस ख्वाब के पैमाने पर मैं 90 अरब डॉलर के खसारे के साथ मर रहा हूँ। और अगर उसके पास 100 अरब हो भी जाते तो वो उस ख्वाब को और बड़ा करके मरता फिर भी उदास ही वो 1000 अरब फिर मंजिल बनाता, लाख अरब मंजिल बनाता। क्योंकि बेपैंदे के बर्तन को भरना ऐसे ही होता है। इसमें वो मकाम कभी नहीं आता कि जहां भूत को लगे कि मेरा काम मुकम्मल हो गया है। सियासत आपकी दौड़ का मैदान है, कहां जाकर रुकेंगे? शोहरत आपकी ख्वाहिश है, कितनी शोहरत आपको काफी होगी? ताकत के पीछे आप हैं, कहां पहुंचकर रुकेंगे? कभी सोचें इस बात पर, फिर इससे आगे बात करेंगे। तो पहली तो तुम्हारी तय है एक्शन, काम जिसके जरिए से तुम खुद को तय करते हो कि तुम कुछ हो। ये है खुद को ह्यूमन डूइंग समझना। अपने काम से, अपने एक्शन से, अपनी डूइंग से अपने होने का एहसास पाना, अपना होना तय करना इस बात से कि तुम क्या करते हो। दूसरी तुम्हारी तय है थिंकिंग, सोचना, खुद को ह्यूमन थिंकिंग समझना, अपने थॉट्स से आइडेंटिफाइड होना। गौर करो तो देखोगे कि जैसे तुम काम के बगैर, कुछ किए बगैर जिंदा होने का तसव्वुर नहीं कर सकते, इसी तरह तुम बगैर सोचे भी जिंदा होने का तसव्वुर तक नहीं कर सकते। बल्कि सोचों के साथ तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन तुम्हारी डूइंग से भी ज्यादा है। तुमसे कोई पूछे कि तुम क्या हो, तो जवाब में जो बताते हो वो सिर्फ तुम्हारे चंद थॉट्स होते हैं। अपने बारे में सोचें, जो माइंड के एक खास मैकेनिज्म के नतीजे में पैदा होती है। तुम जवाब में कहते हो ये मेरा नाम है, एक सोच, एक थॉट जिसकी नुमाइंदगी एक लफ्ज करता है जिसको तुम अपना नाम कहते हो। अपनी कौम, अपनी ज़ात, अपनी बिरादरी, अपनी कौमियत, अपना मजहब बताते हो जो थॉट्स हैं। वो थॉट्स जो तुम्हारे ही एक उज़्व यानी तुम्हारे माइंड ने लर्निंग के अमल से सीखे हैं। सोच के साथ तुम्हारी ये आइडेंटिफिकेशन इतनी गहरी जुड़ी है कि तुम्हारे मशहूर तरीन फलसफी रेने डिकार्ट ने कहा था, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, आई थिंक देयरफॉर आई एम। और डिकार्ट का ये फलसफा इतना पॉपुलर है कि अमलन हर इंसान इसको हकीकत मानता है। ये एक ऐसा मुत्तफिक अलैह सच है कि तुम्हारे सोचने का अमल रुक जाए तो यूं लगता है कि होने का अमल भी रुक गया। लेकिन कभी ये सवाल तुमने नहीं उठाया कि जब बच्चा 1 साल का होता है, 6 माह का होता है, तो वो तब भी होता है। उसकी बीइंग पर किसी को कोई शक नहीं होता। उसमें थॉट प्रोसेस शुरू ही नहीं हुआ मगर वो मौजूद है। 2 साल की उम्र से एक प्रोसेस शुरू हुआ, सोचने का अमल, थॉट प्रोसेस। अब तुम कहते हो कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। तो जब तुम सोच नहीं रहे थे तो तब गोया तुम नहीं थे। और मजे की बात यह है कि ना होने से होना तुम तख्लीक कर लेते हो। हकीकत मगर ये है कि तुम जैसे ह्यूमन डूइंग नहीं हो, इसी तरह तुम सिर्फ ह्यूमन थिंकिंग भी नहीं हो, तुम बीइंग हो। इसलिए तो तुम्हें ह्यूमन बीइंग कहा गया है। थॉट्स तुम्हारी बीइंग को तय नहीं करते, हाँ, लेकिन सोचें तुम्हारी अना को जरूर मुतय्यन करती हैं। और अना एक ऐसी चालबाज एंटिटी है कि जो मुसलसल सोचे तो ही उसे दवाम मिलता है, तो ही वो कंटिन्यूटी तख्लीक करती है और ख़ुद को ज़िंदा रखती है। अगर तुम अपने हाथ की तरह दिमाग को भी जब चाहो इस्तेमाल करो और जब चाहो इसे चुप करा सको, तो तुम्हें मालूम हो कि तुम दिमाग नहीं हो। मगर अना कभी भी ये नहीं होने देती, क्योंकि जिस मकाम पर सोचें तुम्हारे काबू में आती हैं, ये वो मकाम है जहां अना जिंदगी को कंट्रोल करने वाली फोर्स नहीं रह जाती। मेडिटेशंस, इबादतें बुनियादी तौर पर इसी थॉट प्रोसेस से ऊपर उठने के ही टूल हैं। जब आप इबादत में, मेडिटेशन में गहरे उतरते हैं तो थॉट्स के दरमियान वो गैप तख्लीक होता है
جس میں تمہارا تم سے سامنا ہوتا ہے۔ عبادتیں، مراقبے، ریاضتیں ساری کی ساری اٹھا کر دیکھ لیں، ان کا مقصد بنیادی طور پر یہی ہوتا ہے کہ وہ گیپ تخلیق ہو جس میں سوچ اور ایکشن کی پرت سے ماورا تم خود کو دیکھ سکو۔ انا کا سارا زور مگر اسی پر ہوتا ہے کہ وہ تمہیں سوچ کی دنیا تک محدود رکھے۔ انا جو کہ دماغ کی تشکیل کرتا ہے، اس کو اگر اس بات پر بھی تم قائل کر لو کہ حقیقت تک پہنچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ تھاٹس کو، مینٹل پروسیسز کو روکنے کا فن سیکھا جائے، تو انا ایسی ٹرکی ہے کہ وہ اسی چیز پر آپ کو سوچنے پر مجبور رکھتی ہے کہ سوچ سے ماورا کیسے جایا جائے، اس بات پر سوچو۔ مطلب سوچ سے آپ کو آزاد کرنے کا کوئی بھی راستہ آپ اختیار کریں، انا آپ کو سوچنے کے دائرے میں ہی قید رکھنے کی کوشش کرتی رہے گی۔ دولت، شہرت، عزت کے ضمن میں اگر سوچ سوچ کر تھک گئے ہو تو انا کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے، ان چیزوں پر نہیں سوچنا، تو حتمی سچ کے بارے میں سوچو، خدا کے بارے میں سوچو، مذاہب کے بارے میں سوچو، کسی بھی چیز پر سوچو مگر سوچنا نہ چھوڑو۔ یہ انا کی واحد کوشش ہے جو وہ موت کے دم تک کرتی رہتی ہے۔ ڈیکارٹ نے جب یہ کہا تھا کہ میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں، I think therefore I am، تو اس نے حتمی سچ کو دریافت نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے وہ بنیادی غلطی، بیسک ایرر کھوجی تھی کہ جو ریئل I am تک پہنچنے سے بھٹکاتی ہے۔ انا پہلے آپ کو جوڑتی ہے ایکشن سے، آپ کی ڈوئنگ سے، مگر جو ڈوئنگ کے پھندے میں نہ پھنس پائیں تو انا کا دوسرا پھندا ایسے لوگوں کے لیے ہوتا ہے سوچ، تھنکنگ۔ انا اس انرجی کا رخ تھنکنگ کی طرف موڑ دیتی ہے جو ڈوئنگ میں خرچ نہیں ہو پاتی۔ اس لیے آپ اگر انسانوں پر غور کریں تو یہ حقیقت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ سوچنے والے انسان عملی، پریکٹیکل نہیں ہوتے، اور زیادہ عملی انسان سوچنے والے نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انرجی کا رخ انا پہلے تو ایکشن کی طرف موڑتی ہے، لیکن جو انسان کام سے، ایکشن سے اکتانے لگے، ایکشن کے راستے اپنے ہونے کا نشان نہ پا رہا ہو، تو انا اس انرجی کا رخ تھنکنگ کی طرف موڑ دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مفکر عملی زندگی میں زیادہ آگے بڑھتا نظر نہیں آتا، اور عملی زندگی میں آگے بڑھ جانے والے لوگ بڑے مفکر نہیں بن پاتے۔ کبھی تمہارے فلسفی ارب پتی تمہیں نظر نہ آئیں گے، اور کبھی تمہارے ارب پتی تمہیں بڑے فلسفی نہ ملیں گے، کیونکہ ہماری انرجی محدود ہے۔ وہ ڈوئنگ پر خرچ ہوگی تو تھنکنگ کی طرف نہیں بہے گی، اور تھنکنگ کی طرف بہے گی تو ایکشن کی طرف اس کا رخ نہ ہو پائے گا۔ لیکن انا کا مدعا پورا ہو جاتا ہے۔ انا کے لیے تھنکنگ بھی ایک طرح کا کام ہے۔ انسان دولت کے لیے سوچ رہا ہے، شہرت کے لیے سوچ رہا ہے، بزنس کے لیے سوچ رہا ہے، فیملی کے لیے سوچ رہا ہے، اور جب تھک جاتا ہے پھر روح کے بارے میں سوچتا ہے، خدا کے بارے میں سوچتا ہے۔ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ اب بھی انا کے مکمل کنٹرول میں ہے، اور انا صرف ایکشن کی زبان سمجھتی ہے۔ وہ ایکشن چاہے عملی ہو یا سوچ کی سطح پر ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ایک بات کو سمجھیے کہ انا وہ ٹول ہی نہیں جو خدا تک یا خود تک پہنچا سکے، کیونکہ انا مینیفیسٹڈ دنیا، آشکار دنیا، حواس کی زد میں آنے والی دنیا سے ہی ڈیل کر سکتی ہے۔ انا اسپیس، خاموشی کی دنیا، ان مینیفیسٹڈ دنیا کو چھو ہی نہیں سکتی، اور روح اور خدا ان مینیفیسٹڈ کی دنیا کے مظہر ہیں۔ اس کو یوں سمجھے کہ انا یہ تو سمجھ سکتی ہے کہ یہ مکان ہے، اینٹوں سے بنا ہے، جس میں دروازے ہیں، کمرے ہیں، یہ کمرے، یہ دروازے، یہ اینٹیں، یہ ڈھانچہ ٹوٹے گا، بکھرے گا، کھنڈر بنے گا،
فنا ہو جائے گا اور ایک دن ہوگا کہ اس مکان کا کوئی نشان تک بھی باقی نہ رہ جائے گا۔ مگر انا یہ نہیں سمجھ پاتی کہ وہ سپیس، وہ خلا جس میں مکان کا وہ ڈھانچہ کھڑا تھا، وہ کبھی پیدا نہیں ہوا، کبھی فنا نہیں ہوگا۔ انا مستقل کو، پرماننٹ کو سمجھ ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ خود غیر مستقل ہے۔ یہ جو ہم ایکشن کے ذریعے اور سوچوں کے ذریعے حتمی سچ تک پہنچنے کو مقصد بناتے ہیں، کبھی غور کیا آپ نے کہ کبھی کوئی انسان حتمی سچ تک پہنچنے کا دعویٰ کر سکا ہے کہ جہاں وہ یہ کہہ اٹھے کہ میں نے یہ کیا اور منزل پا لی، میں نے یہ سوچا اور حتمی صداقت کو ڈھونڈ لیا؟ اپنے ایکشن، اپنی سوچوں سے جو ہم منزلیں تراشتے ہیں، یہ انا کی تراشی وہ مصروفیتیں ہیں جس میں وہ ہمیں الجھا سکتی ہے۔ اب آپ ایکشن لیس ہو جائیں اور تھاٹ لیس ہو جائیں تو اسی ایک پل میں حتمی صداقت تک پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن آپ نے غور کیا کہ انا کبھی آپ کو ایکشن لیس اور تھاٹ لیس نہیں رہنے دیتی۔ حتیٰ کہ آپ سو بھی جائیں تو تھاٹ پروسیس جاری رہتے ہیں، آپ کے ایکشن جاری رہتے ہیں۔ یہ جو آپ کے خواب ہیں، یہ نیند کی دنیا کے کام ہیں۔ کہتے ہیں کہ صوفی کی نیند خوابوں سے آزاد ہوتی ہے اور حقیقی نیند وہی ہوتی ہے کہ جس میں خواب نہ ہوں۔ بے خواب نیند کا کبھی اگر آپ کو تجربہ ہوا ہو تو آپ جانتے ہوں گے کہ یہ نیند کتنی گہری اور کتنی ریفریشنگ ہوتی ہے۔ حتمی سچ، روح، خدا اگر آپ کی منزل ہے تو ایک بات پلے سے باندھ لیں کہ نہ کوئی ایکشن سے کبھی اس منزل تک پہنچا ہے، نہ افکار کی بدولت وہاں تک پہنچا جا سکتا ہے۔ انسان جس شدت کے ساتھ اپنے ایکشنز کے ساتھ آئیڈینٹیفائیڈ ہے، سوچوں کے ساتھ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن اس سے بھی زیادہ ہے۔ ہمیں یہ تو سمجھ میں آ بھی سکتا ہے کہ کچھ بھی کرنے سے خدا تک بھلا کیسے پہنچا جا سکتا ہے۔ صرف تسبیح گھماتے رہنے سے یا مندر میں گھنٹیاں بجاتے رہنے سے خدا کو کیسے پایا جا سکتا ہے؟ مگر اس حقیقت تک اس سے بھی کم لوگ پہنچ پاتے ہیں کہ سوچ کر بھی اس حتمی سچ کو نہیں پایا جا سکتا۔ غور کریں نا، تھاٹس ہیں کیا؟ تھاٹس دستیاب معلومات کی جگالی کے سوا اور کیا ہیں؟ تھاٹس کسی نئی چیز کے بارے میں سوچ تک نہیں سکتا۔ ہم صرف اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ خدا، روح اور حتمی سچ، الٹیمیٹ ریئلٹی کو ہم جانتے ہی نہیں، اس کے بارے میں سوچا کیسے جا سکتا ہے؟ سوچا صرف اسی چیز کے بارے میں جا سکتا ہے جسے ہم جانتے ہیں۔ تھاٹ کسی نئی چیز کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچ سکتا۔ ان نون تک خیال کی پرواز جاتی ہی نہیں ہے۔ آپ خود سے پوچھیں، کیا کبھی آپ نے کوئی ایسی چیز سوچی ہے جو آپ جانتے ہی نہیں ہیں؟ آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ شاید آپ کہیں کہ میں ایک ایسے بیل کے بارے میں سوچ سکتا ہوں جو سونے کا بنا ہے، جس کے پر ہیں، جو اڑ سکتا ہے، اور آپ کہیں کہ یہ نیا سوچا ہے، تو آپ غلطی پر ہیں۔ یہ سب سوچا جا سکتا ہے مگر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ نے صرف 5-6 پرانی چیزوں کو ایک جگہ جمع کر لیا ہے۔ آپ بیل کو جانتے ہیں، آپ سونے کو جانتے ہیں، آپ پروں کو جانتے ہیں، آپ اڑنے کو جانتے ہیں۔ ان 5-6 چیزوں کو ملا کر آپ نے کچھ نیا سوچا ہے، مگر ان نون کے بارے میں قطعاً بھی آپ نہیں سوچ رہے ہیں۔ تھاٹ نیا کچھ سوچ ہی نہیں سکتا، ان نون کے بارے میں یہ جان ہی نہیں سکتا۔ تھاٹ کے بارے میں ایک بات جان لیں کہ یہ ہمیشہ مستعار ہوتا ہے، ہمیشہ ادھار ہوتا ہے، ہمیشہ باروڈ ہوتا ہے۔ اوریجنل تھاٹ نام کی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ تھاٹ ہمیشہ بوسیدہ ہوتا ہے۔ کچھ بوسیدہ تھاٹ سے ایک نیا خیال آپ پیدا کر سکتے ہیں مگر اس سے حتمی سچ تک قطعاً بھی نہیں پہنچا جا سکتا، کیونکہ جو حتمی سچ ہے وہ ہے ان نون، انجان۔ اسے ذہن کبھی نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ ذہن بوسیدہ افکار، نون حقائق کی دنیا میں ہی رہ کر کام کرتا ہے۔
जिस का आपको पता ही नहीं, उसे आप सोचेंगे कैसे? अल्टीमेट रियलिटी अननोन है, उसे सोचा नहीं जा सकता। सच वो है कि जहां थॉट की सरहद खत्म हो जाए तो जो बच रहता है वो सच है, वही अल्टीमेट रियलिटी है। जब हर बारोड चीज आप माइनस कर चुके तो जहां आप पहुंचे हैं वो है सच। अब एक लम्हे के लिए खुद को सोचें, जिसे आप कहते हैं कि ये मैं हूं, वो है क्या? आपने माँ बाप से नाम सुना, उस नाम को आप मैं कहने लगे। आपने सोसाइटी से कौमियत, तालीम, स्टेटस सीखा, खुद को पाकिस्तानी, MA पास, अमीर या गरीब कहने लगे। आपने लोगों को कहते सुना कि आप खूबसूरत हैं या बदसूरत हैं, खुश इखलाक हैं या बद इखलाक हैं, ज़हीन हैं या गबी हैं। इसी को अपना आप मान लिया। अब अगर आप थॉट्स से आइडेंटिफाइड हैं तो इन्हीं चंद इंफॉर्मेशंस का नाम आप हैं। लेकिन अगर आप गौर करते जाएं और एक एक चीज़ के बारे में सवाल उठाते जाएं कि क्या मेरा नाम मैं हूं, और जब इसका जवाब इनकार में आ जाए तो खुद से पूछें अपनी कौमियत, अपना मजहब, अपना मकान, अपना बिजनेस, अपनी नौकरी, अपना पेशा मैं हूं। जब ये सारे जवाब ना में आ जाएं तो जो बच रहेगा वो आप हैं। और ये वो आप हैं जो किसी थॉट की कैद में नहीं आता। ये वो स्पेस है जिसमें आपने जिंदगी का सारा मकान खड़ा किया है। लेकिन अगर आप एक्शन से और थॉट से खुद को एक किए बैठे हैं, मतलब अना के सेंटर से जिंदगी को परख रहे हैं, तो फिर आप हवास के कैदी हैं। फिर आप इन्हीं लेबल से ही खुद को ढूंढने की नाकाम कोशिश करते करते मर सकते हैं, खुद को पा नहीं सकते। याद रखना, थॉट्स दीवार हैं, इन्हें दरवाज़ा समझकर अगर तुम अल्टीमेट रियलिटी तक पहुंचना चाहते हो तो कभी ना पहुंच सकोगे। चाहे ये थॉट्स मुकद्दस सहीफों से लिए हों, किसी गुरु, किसी मुर्शिद से लिए हों या किसी साइंसदान से, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात तय है कि सच के मुतलाशी का रास्ता थॉट्स नहीं है। सच, हतमी हकीकत थॉट्स से बाहर की एक हकीकत है। एक्शन और थॉट्स दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता, बस इतना सा ही फर्क होता है कि एक्शन में बॉडी भी इन्वॉल्व हो जाती है, जबकि सोचों में सिर्फ आप और आपका जहन हिस्सेदार होता है। सोच अना का एक्शन है, एक्शन बॉडी का एक्ट है। फर्ज करें आप खाना खा रहे हैं तो ये एक्ट है, जिस्म का एक्ट। लेकिन अगर आंख बंद करके आप खाना खाने के बारे में सिर्फ सोच रहे हैं तो ये अना का या माइंड का एक्ट है। और अब तो साइंस भी ये बता रही है कि सोच और एक्शन एक से हैं। एक तजर्बा साइंसदानों ने किया। 6 लोगों को मैदान में दौड़ाया गया और 6 लोगों को एक जगह बिठाकर कहा गया कि वो सोचें कि जैसे वो दौड़ रहे हैं। दोनों की बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस थे वो एक जैसे नोट किए गए। कहने का मतलब ये है कि सोचें भी बुनियादी तौर पर एक्शन ही हैं, बस जिस्म इसमें एक्टिवली हिस्सा नहीं लेता। जिस्म का अंदरूनी मैकेनिज्म, रद्द-ए-अमल बिल्कुल एक जैसा रहता है। आप फिजिकली शेर के सामने आ जाएं या जहन में ये सोच लें कि शेर आपको खाने लगा है, दोनों ही सूरतों में जिस्म का अंदरूनी मैकेनिज्म एक ही तरह से एक्टिवेट होता है। हतमी सच न किसी एक्शन की मंजिल है, न किसी सोच का नतीजा, वरना बड़े बड़े फातेह, मुहिमजू, सयाह, अरबपति, सियासतदान किसी हतमी सच तक पहुंच जाते, या फलसफी, शारे और मुफस्सरीन दावा करते कि वो हतमी सच को पा गए हैं। मैं कौन हूं? तुम जब इस सवाल का जवाब ढूंढने जाते हो तो सबसे पहले अपने एक्शन से, अपनी डूइंग से इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हो। मैं किसान हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं ताजिर हूं, मैं मजदूर हूं, मैं वकील हूं। ये है ह्यूमन बीइंग का वो हिस्सा जो ह्यूमन डूइंग कहा जा सकता है। इंसान जब कुल बीइंग को मलहूज रखे बगैर इस एक जुज़्व से खुद को आइडेंटिफाई कर लेता है तो वो अपनी शनाख्त को काम से जोड़ देता है। दूसरी परत है थिंकिंग,
اپنی سوچوں سے خود کو شناخت کرنا، اور تیسری اور گہری پرت ہے تمہارے ایموشنز۔ لیکن ایموشنز کا اگر غور سے مشاہدہ کرو تو دیکھو گے کہ یہ اصل میں تھاٹس ہی کا وہ نتیجہ ہیں جو جسم میں اپنا اظہار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی ایسے شخص کے بارے میں یا کسی واقعے سے متعلق سوچ رہے ہیں جس سے آپ کا جھگڑا ہوا تھا، یا کوئی ایسا موقع جب آپ کی حد تک ہوئی تھی، تو جسم میں اس کا نتیجہ جس جذبے کی صورت میں ہوتا ہے وہ ہے غصہ، پچھتاوا۔ اسی طرح جب تم کسی ایسے عزیز اور پیارے کے بارے میں سوچتے ہو جس سے تمہیں بہت محبت ہے، تو اس سے خوشی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور جسم میں اپنا اظہار کرتا ہے۔ اس بات کو سمجھیں کہ جذبہ ایک بہت ہی لطیف قسم کا فینومینن ہے۔ اس کو اپنے جسم کے پورے میکینزم میں پہلے تو ڈھونڈنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ تھاٹس اور ایموشنز کا باہمی تعلق ایک دوسرے پر منحصر ہے۔ اگر تم مسلسل غصیلی سوچیں سوچتے رہے ہو تو اس کے نتیجے میں غصہ، چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے جسے تم پہچان بھی لیتے ہو۔ لیکن اس سے الٹ بھی ہوتا ہے کہ کوئی جذبہ ہے جو آپ کے جسم کی کیمسٹری میں اپنا کردار ادا کرے ہی جا رہا ہے، مگر آپ سے کوئی نام نہیں دے پاتے۔ ایسا ایموشن یا جذبہ اس وقت تک آپ نہیں پہچان سکتے جب تک کہ یہ تھاٹ نہ بن جائے۔ جذبہ جب سوچ میں ڈھلتا ہے تو اسے آپ پہچان پاتے ہیں، اور سوچ جب ایکشن میں ڈھلتی ہے تو اسے دوسرے دیکھ پاتے ہیں۔ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جذبہ آپ کی گہری ترین انا ہے۔ اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، اس کا انحصار نہ آپ کے ایکشنز پر ہے نہ آپ کی سوچوں پر ہے، بلکہ اس کا دار و مدار ہے آپ کے جذبے کی شدت پر۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کئی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے جذبے کی شدت کو گہرا کر کے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں، لیکن یہ جذبہ بھی آپ کو ڈیفائن نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ بھی بہرحال آپ کی انا کی ہی گہری ترین شکل ہے۔ چاہے یہ جذبہ محبت کا ہو، جنسی جذبہ ہو، غصہ ہو یا نفرت ہو، جذبہ اصل میں تمہاری انا کی ڈائریکشن کا نام ہے۔ غصے کا جذبہ آپ پر غالب ہوگا تو سوچوں اور ایکشنز میں اسی کا اظہار ہوگا۔ ہاں، جذبات بہت طاقتور فینومینن ہے، اس سے آپ بڑے بڑے سراب تخلیق کر سکتے ہیں۔ جذبہ ایسی طاقتور چیز ہے کہ آپ کسی خواب کو بھی سچ بنا سکتے ہیں۔ یہ سیلف ہیلپ انڈسٹری، لا آف اٹریکشن اور اس طرح کے جو دیگر تصورات ہیں وہ اصل میں اسی انرجی کو استعمال کرنے کے طریقے بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو پانے کی خواہش اگر تم میں غالب ترین جذبہ بن جائے تو تم اس چیز کو پا سکتے ہو، چاہے یہ چیز کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو۔ ہیپناٹزم کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ ہیپناٹزم میں بھی اسی جذبے کی طاقت کو ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ ہیپناٹزم کے کتنے ماہرین ہیں، ہپنوٹسٹ ہیں، کہ جو کسی بھی انسان کو ہیپناٹائز کر کے یہ یقین دلا سکتے ہیں کہ وہ انسان نہیں ہے، کوئی بلی ہے۔ ہیپناٹائز حالت ایسی حالت ہوتی ہے کہ جس میں ایکشن اور تھاٹس دونوں انرجیز خاموش ہو جاتی ہیں، صرف جذبے کی طاقت رہ جاتی ہے۔ اور جذبے کی طاقت کے بارے میں ایک بات جان لیں کہ یہ طاقت بالکل اندھی طاقت ہے، بلائنڈ فورس۔ اگر کوئی انسان صرف جذبات کی بنیاد پر جینا شروع کر دے تو وہ زندگی کے باقی تمام پہلو اور مظاہر کو دیکھنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ ہیپناٹزم میں بھی بنیادی طور پر یہی کام ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کسی ایک ایموشن کو کسی طرح انسٹال کر دیا جاتا ہے جس سے اس کی باقی تمام فیکلٹیز معطل ہو جاتی ہیں۔ ایک یورپی ملک میں ایسا ہی ایک حادثہ ہوا جس کے بعد وہاں ہیپناٹزم کو ممنوع قرار دیا گیا۔ ایک یونیورسٹی تھی، اس کے 4 اسٹوڈنٹ تھے جو ہیپناٹزم کی کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ انہوں نے اس کتاب میں پڑھا کہ جو بھی آپ ہونا چاہتے ہیں اس طرح کا جذبہ اگر خود میں پیدا کر لیں تو آپ وہی ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے اس کتاب کے اصولوں کو آزمانے اور ان پر تجربہ کرنے کا سوچا۔ اب انہوں نے کیا؟
انہوں نے یہ کیا کہ ایک کو انہوں نے بستر پر لٹایا اور باقی تینوں نے اسے سجیشن دینا شروع کیے، ہدایات دینا شروع کی کہ تم بے ہوش ہو گئے ہو، تم بے ہوش ہو گئے ہو۔ کافی دیر تک جب وہ اسے سجیشن دیتے رہے تو وہ شخص واقعی بے ہوش ہو گیا۔ اب اس تجربے کے دوران ہی بے ہوشی کی حالت میں ایک لڑکے نے ایسے ہی مذاق میں اس ہیپناٹائزڈ لڑکے کو کہا کہ تم مر گئے ہو، اور وہ لڑکا مر گیا۔ اس پر پھر بعد میں مقدمہ بھی چلا اور ہیپناٹزم کو ممنوع بھی قرار دیا گیا۔ وہ لڑکے اسے مارنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اگر انا پوری شدت کے ساتھ اس جذبے سے چمٹ جائے کہ میں مر گئی ہوں، تو جذبہ ایسی طاقتور چیز ہے کہ اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ لیکن اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ جذبہ یا جذبے کی شدت آپ کی اپنی ہی تخلیق کردہ ہوتی ہے۔ کسی تھاٹ کو شدت کے ساتھ دہراتے رہیں، وہ جذبہ بن جاتا ہے۔ یہ بھی انا کا ہی ایک ایکٹ ہے، اور انا ہی اصل شراب ہے۔ تمہاری حقیقت، زندگی کی حقیقت، مذہب کی حقیقت، خدا کی حقیقت، الٹیمیٹ ریالٹی کی حقیقت، یہ سب حقیقتیں انا کی سرحد سے باہر کھڑی ہوئی حقیقتیں ہیں۔ صوفی جو ان حقیقتوں تک پہنچتا ہے تو وہ نہ بطور ہیومن ڈوئنگ اس مقام پر پہنچتا ہے، نہ بطور ہیومن تھنکنگ اس مقام کو پاتا ہے، نہ بطور ایموشنل اینٹیٹی اس سچ کو چھوتا ہے۔ وہ جب انا کی ان تینوں پرتوں سے اوپر اٹھتا ہے تو ہی وہ ان حقیقتوں کو پاتا ہے۔ تم نہ جذبہ ہو، نہ سوچیں ہو، نہ ایکشن ہو۔ تم وہ ہو جو سوچتا ہے، جو کرتا ہے، جس کے پاس جذبہ ہے۔ تم نہ ایموشن ہو، نہ ہیومن ڈوئنگ ہو، نہ ہیومن تھنکنگ ہو۔ تم ہو ہیومن بینگ۔ یہ بینگ درست ہے تو تمہارے ایکشن بھی درست ہوں گے، سوچیں بھی راست ہوں گی، جذبے بھی حسین ہوں گے۔ اگر بینگ کی سطح پر تم نہیں ہو تو خالی سوچیں تمہیں تھیسٹ بنا سکتی ہیں، ایتھیسٹ بنا سکتی ہیں، خدا فیل نہیں کرا سکتی۔ تمہارے ایکشن تمہیں دنیا کا سب سے طاقتور انسان بنا سکتے ہیں، دنیا کا سب سے امیر آدمی بنا سکتے ہیں، مگر تمہیں انسان ہونے کے احساس سے نہیں جوڑ سکتے۔ تمہارے جذبے تمہیں ہٹلر بنا سکتے ہیں، خودکش بمبار بنا سکتے ہیں، مگر تمہیں زندگی کا معجزہ نہیں بنا سکتے۔ اس کو یوں دیکھو کہ تم جھیل ہو، مکمل جھیل۔ اس جھیل کے 4 حصے ہیں۔ 3 حصے ہیں اس کی سطح، جہاں تمہاری ایموشن، سوچیں، ایکشن جھیل کی لہروں کی صورت ابھر رہے ہیں، مٹ رہے ہیں، مگر تمہاری اصل، تمہاری سطح پر اٹھ رہی لہریں نہیں، بلکہ اس جھیل کے نیچے موجود بے انت پانیوں کے سلسلے ہیں۔ لہروں سے ماورا ہوتے ہی تم جھیل رہ جاتے ہو۔ لہریں اپنے ہونے کے لیے جھیل کی محتاج ہیں، لیکن جھیل اپنے ہونے کے لیے ان لہروں کی ہرگز بھی محتاج نہیں ہے۔ تمہاری سوچیں، تمہارے ایکشن، تمہارے جذبے تمہاری بینگ کے محتاج ہیں۔ تمہارا ہونا ان میں سے کسی بھی چیز کا محتاج نہیں۔ ان تینوں تہوں سے ماورا ہونا ہے تصوف، وہ مقام کہ جہاں جھیل لہروں سے نتھی نہیں رہی۔ اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ پھر انسان کچھ کرے گا ہی نہیں، بلکہ ان سے ماورا ہو کر جینے لگو گے تو جو کرو گے وہ درست ہوگا، جو سوچو گے وہ درست ہوگا، جو جذبہ تم میں پیدا ہوگا وہ راست ہوگا۔ صوفی ہونا یہ نہیں کہ اس میں جذبات نہیں ہوں گے، اس میں ایکشن نہیں ہوں گے، اس میں سوچیں نہیں ہوں گی، بلکہ معاملہ اصل میں اس کے الٹ ہے۔ اب اس میں جو جذبہ ابھرے گا وہ صالح ہوگا، جو سوچ ہوگی وہ مثبت ہوگی، جو ایکشن وہ کرے گا وہ درست ہوگا۔ اب انسان سوچوں کا غلام نہیں رہے گا، سوچیں اس کی غلام ہوگی۔ اب انسان اپنے افعال سے آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہوگا، جذبے کا قیدی نہیں ہوگا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی عظیم بڑا ایکٹر ہو۔ جب ایکٹر کو پتہ ہو کہ وہ اچھا ایکٹر ہے تو وہ جو بھی کردار نبھائے گا اس میں جان بھر دے گا۔ تم نے کبھی نوٹ کیا کہ جب تم کبھی اپنی فیملی سے بیٹھے بات کر رہے ہو، جب تم دوستوں کے ساتھ بیٹھے بے تکلف گپے مار رہے ہو،
तो गुफ्तगू में न रख रखाव होता है, न सलीका होता है, न ज़बान व बयान के उसूल होते हैं, न अदब अदाब की परवाह होती है। लेकिन अगर सामने लाइट्स लगा दिए जाएं, कैमरा रख दिया जाए और फिर तुम फैमिली से बैठे बात कर रहे हो या दोस्तों से बैठे गप्पे मार रहे हो, तो अब तुम्हारे चलन में, ज़बान व बयान में, अदब आदाब में एक अजीब सा जमालियाती रख रखाव होगा। क्या हुआ? बस पता चल गया कि तुम एक्ट कर रहे हो। ये दुनिया भी एक स्टेज है जिस पर तुम अपना अपना किरदार निभा रहे हो। ये किरदार भद्दा, बोझल, दुखी और अफसुर्दा बस इसलिए हो गया है कि किरदार के साथ खुद को एक समझ लिया है। ये एहसास तुम में नहीं रहा कि तुम एक्ट कर रहे हो। सूफी अपनी अना को, अपनी शख्सियत को मुकम्मल तौर पर समझता है। वो अपने एक्ट को समझता है, इसलिए उसके हर एक्शन में हुस्न होता है। सोचें, उसे एंजाइटी और डिप्रेशन नहीं देती। इमोशंस उसकी झील के पानियों को उथल पुथल नहीं करते। तुम सोचता दिमाग नहीं हो, तुम एक्शन करता जिस्म नहीं हो, तुम जज्बात में उलझी एग्जिस्टेंस नहीं हो, बल्कि इन सब के साथ और इन सब से मावरा एक हकीकत हो, हतमी हकीकत। याद रखो, करने से सच नहीं मिलता, चीज़ें मिल सकती हैं। सोचने से इल्म मिल सकता है, सकूत नहीं। जज्बात से बड़ी कामयाबी पाई जा सकती है, हतमी सच नहीं।